السلام علیکم گائز، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم پیرے کامل کی ایپیسوڈ 7 ریڈ کریں گے۔ امید ہے آپ لوگ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہت خوب سالار، ہم اپنی گفتگو کو مختصر رکھتے ہیں۔ تم مرنا کیوں چاہتے ہو؟ سالار نے کندھے اچکائے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں؟ تم نے 3 مرتبہ خودکشی کی کوشش کی۔ مرنا اور کوشش کرنے میں بہت فرق ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ تم تینوں مرتبہ بچ گئے، ورنہ تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دیکھو، تم جسے خودکشی کی کوشش کہہ رہے ہو وہ میری منشا نہیں تھی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد درد کیسا ہوتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے۔ سائیکوانالسٹ نے اس کے چہرے کو دیکھا جب اس نے بہت سکون سے اپنا مقصد واضح کیا۔ اور تم کیوں مرنے کا درد محسوس کرنا چاہتے ہو؟ بس ایسے ہی، اسے کیوریوسٹی کہہ لو۔ اس نے گہری سانس لی اور اس ذہین جوان کو دیکھا جو اب سیلنگ کو گھور رہا تھا۔ تو تمہاری کیوریوسٹی ایک کوشش سے پوری نہیں ہوئی؟ ارے میں بے ہوش ہو گیا تھا، میں کچھ محسوس نہیں کر سکا۔ اگلی مرتبہ بھی اور اس مرتبہ بھی میں کچھ محسوس نہیں کر سکا۔ مان لو تم ایک سٹرپٹیز دیکھ رہے ہو اور بہت زیادہ میوزک ہے، تم شراب پی رہے ہو اور تم نے ڈرگز بھی لیے ہوئے ہیں۔ تم ڈانس کر رہے ہو اور دھیرے دھیرے تم اپنی ہوش کھو دیتے ہو۔ تم ایکسٹیسی میں ہو۔ تب تم کہاں ہوتے ہو؟ تم کیا کر رہے ہوتے ہو؟ تم نہیں جانتے، صرف یہ جانتے ہو کہ تمہیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ جو بھی ہے، جب میں اپنی ویکیشنز کے لیے باہر جاتا ہوں تو اپنے کزنز کے ساتھ ایسے بارز میں جاتا ہوں۔ میری پرابلم یہ ہے کہ ان کی طرح میں کبھی خوشی سے دیوانہ نہیں ہوتا، مجھے کبھی ایکسٹیسی نہیں ہوتی، میں ان کی طرح ایکسائٹڈ نہیں ہوتا اور یہ مجھے اداس کر دیتا ہے۔ میں نے سوچا اگر میں خودکشی کے حدود پر نہیں کر سکتا تو شاید میں درد کے حدود پر کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کر سکا۔ وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ لگ رہا تھا۔ کیوں تم اپنا وقت ایسی چیزوں پر ضائع کرتے ہو؟ تمہارا اکیڈمک ریکارڈ بہت فینٹاسٹک ہے۔ پلیز میری ذہانت کے بارے میں مت بولنا شروع کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ سالار کا لہجہ بہت مجبوری کا تھا۔ میں اپنی طرف سے تنگ آ گیا ہوں۔ سائیکوانالسٹ نے کچھ دیر تک اسے دیکھا۔ کیوں تم اپنے لیے کوئی گول سیٹ نہیں کرتے؟ میں نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ کیا؟ پھر مجھے پھر سے خودکشی کی کوشش کرنی ہے۔ وہ پوری طرح پرسکون تھا۔ کیا تم کسی چیز سے ڈپریسڈ ہو؟ بالکل نہیں۔ تو پھر تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ کیا میں پھر سے شروع کروں تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، کہ میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ وہ بور ہو گیا تھا۔ پھر سے وہی بات۔ یہ ورڈ سے میرے کو بہت پرابلم ہوئی، صحیح سے تو میرے کو پروناؤنس کرنے نہیں آ رہا، اتنے دفعہ ریپیٹ کرا ہوا ہے یہ ورڈ۔ سائیکو انالسٹ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ کیا تم یہ سب کسی لڑکی کے لیے کر رہے ہو؟ سالار حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کسی لڑکی کے لیے؟ ہاں، کوئی لڑکی جو تمہیں بہت پسند ہے اور جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ میرے خدا، تمہارا مطلب ہے میں کسی لڑکی کے لیے اپنی جان لوں گا؟ وہ ہنس رہا تھا۔ ایک لڑکی سے پیار اور اپنی جان لینا بہت مزیدار ہے۔ سائیکو انالسٹ
نے سالار کے ساتھ کئی ایسے سیشنز کیے اور نتیجہ ہمیشہ وہی تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ میری صلاح ہے کہ آپ اسے باہر نہ بھیجیں، اس کی بجائے اسے یہیں رکھیں اور اس پر نظر رکھیں، شاید وہ یہ سب اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے کرتا ہو، یہ اس نے سالار کے والدین کو کہا۔ مہینوں بعد مشورہ دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ سالار کو ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر بھیجنے کے بجائے عثمان نے اسے اسلام آباد کے ایک ٹاپ انسٹیٹیوشن میں انرول کر دیا۔ اس نے سوچا کہ اگر سالار کو گھر کے قریب رکھا گیا تو وہ پھر سے خودکشی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ سالار نے اس فیصلے پر کوئی ریاکشن نہیں دیا، جیسے اس نے پہلے کے فیصلے پر بھی کوئی ریاکشن نہیں دیا تھا کہ اسے باہر بھیجنے کا۔ ڈاکٹر کے ساتھ آخری سیشن کے بعد عثمان سکندر اور طیبہ نے سالار کو اپنے بیڈ روم میں بٹھایا اور اس کے ساتھ لمبی گفتگو کی۔ انہوں نے ان سب آسائشوں کو گنایا جو انہوں نے پچھلے بہت سالوں میں ان کے لیے فراہم کی تھی۔ انہوں نے اسے اپنی امیدوں اور محبت اور لگاؤ کے بارے میں بتایا۔ وہ ان کے سامنے بحث و بیکار بیٹھا تھا، چوئنگم چباتا رہا اور اپنے والد کو ڈسٹریس اور اپنی ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ اسامہ نے آخری میں پوچھا، تمہیں کیا کمی ہے؟ تم کیا اور چاہتے ہو بتاؤ؟ سالار نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ایک اسپورٹس کار۔ بہت خوب، میں تمہارے لیے ایک اسپورٹس کار امپورٹ کرا دیتا ہوں، لیکن پھر کبھی ایسا مت کرنا، ٹھیک ہے؟ اسامہ سکندر کو بہتر محسوس ہوا۔ سالار نے ہاں میں سر ہلایا۔ طیبہ نے اپنے آنسو پوچھے اور سکون کا سانس لیا۔ جب سالار کمرے سے نکل گیا، اسامہ نے اپنی بیوی سے کہا سگریٹ جلاتے ہوئے، طیبہ تمہیں اپنی ایکٹیویٹیز کم کرنی ہوں گی اور اس پر نظر رکھنی ہوگی، کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روز کچھ وقت بتاؤ۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ وسیم نے امامہ کو لان میں بیٹھے دیکھا، اس کے کانوں میں ایئر فونز تھے اور وہ اپنے واک مین پر کچھ سن رہی تھی۔ وسیم چپکے سے پیچھے آیا اور ایئر فونز کو اتار لیا، لیکن امامہ نے ترنت واک مین بند کر دیا۔ تم کیا سن رہی ہو؟ یہاں اکیلی بیٹھی ہو؟ اس نے بلند آواز میں کہا۔ جب اس نے ایئر فونز اپنے کانوں میں لگا لیا، امامہ نے کیسٹ کو پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ وہ اٹھ گئی اور ایئر فونز کو کھینچ لیا۔ یہ بدتمیزی کی انتہا ہے وسیم، تمیز سے پیش آؤ۔ وہ غصے میں تھی۔ وسیم نے ایئر فونز کو چھوڑے نہیں دیا۔ امامہ کا غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے سننا ہے۔ تم کیا سن رہی تھی؟ اس میں بدتمیزی کیا ہے؟ کیسٹ آن کرو، میں یہاں یہ تمہارا سننے کے لیے نہیں بیٹھی۔ تنگ آ کر اس نے ہیڈ فونز اتار دیے۔ یہ لو اور دفع ہو جاؤ۔ وہ واپس بیٹھ گئی، واک مین کو مضبوطی سے پکڑ کر۔ وسیم کو لگا کہ وہ کچھ پریشان سی تھی، فکر میں تھی، لیکن اسے کیا فکر ہو سکتی تھی؟ اس نے اس سوچ کو جھٹک دیا، ایک اور
کرسی کھینچ کر وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور ایئر فونز کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ لو اور اتنا غصہ مت کرو، جو سن رہی تھی اسی کو سنو، اس نے کہا اس کو منانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ نہیں، اب مجھے کچھ سننا نہیں ہے، تم رکھ لو۔ امامہ نے ایئر فونز کو نہیں اٹھایا۔ بائی دا وے کیا تھا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے وہی لہجے میں جواب دیا۔ غزلیں شاید، وسیم نے سوچا۔ تم جانتے ہو وسیم، تم میں پرانی عورتوں کے بہت سی ٹریٹس ہیں، جیسے کہ کیا ہے، نکتہ چینی۔ اچھا تم میں پرانی عورتوں، اچھا، اور دوسروں پہ بنا شرم کے جاسوسی کرنا، اور تمہیں پتہ ہے تم کتنی خود غرض بنتے ہو، اور تمہیں پتہ ہے تم کتنے خود غرض بنتے جا رہے ہو۔ وسیم نے بھی جواب دیا۔ امامہ نے برا نہیں مانا۔ تو اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں کتنی خود غرض ہوں، اس نے اس بار مسکرا کر جواب دیا۔ تم اتنی بیوقوف ہو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اس نتیجے پہ پہنچ گئی۔ اگر تم مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہونے والا۔ وہ ضد پر تھا، لیکن پھر بھی یہ ایک فرض ہوتا ہے کوشش کرنے کا۔ تم کیا آج کچھ زیادہ ہی اسمارٹ بن رہے ہو؟ وسیم نے اس کو غور سے دیکھا۔ شاید نہیں، ضرور۔ ویسے یہ اس خاموشی سے بہتر ہے جو تم اسلام آباد سے واپس آتے ہو۔ کون سی خاموشی؟ امامہ نے جواب دیا۔ تم بہت بدل گئی ہو لاہور جانے کے بعد۔ میں پڑھائی کے دباؤ میں ہوں، سب کو یہ دباؤ ہوتا ہے امامہ، لیکن تم بالکل obsessed لگتی ہو۔ وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ چلو اس بکواس جھگڑے میں نہیں پڑتے، مجھے بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ مزاق کر رہا ہوں، وہ اپنی کرسی ہلاتے ہوئے بولا۔ تو یہ تم سال بھر کرتے ہو؟ میں تم سے کسی خاص شوق کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، بس دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز ختم ہونے کے بعد میں کیا کرتا ہوں، تم سب بھول گئی ہو امامہ۔ وسیم نے اس کو تھوڑا اداس ہو کر دیکھا۔ میں تم سے یہ امید میں پوچھ رہی تھی کہ شاید تم سدھر گئے ہو، لیکن میری بات بیکار تھی، امامہ نے جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، اس لیے اپنے الزامات ختم کرو۔ وہ اپنی عمر کو رب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لڑکے کا کیا حال ہے جو تمہارے گھر کے پاس رہتا ہے؟ امامہ کو اچانک کچھ یاد آیا۔ کچھ عجیب ہے، اس نے کاندھے اچکائے۔ وہ عجیب شخص ہے، اگر موڈ میں ہو تو تمہیں آسمان پر چڑھا دے گا، اگر برا موڈ ہو تو تمہیں گٹر میں ڈال دے گا۔ تمہارے زیادہ دوست ایسے ہی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ چڑیا ایک جیسا ہی اڑتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کم از کم میں چوچو کی طرح برتاؤ نہیں کرتا۔ کیا وہ باہر جانے والا تھا؟ امامہ نے وسیم سے پوچھا۔ ہاں، اس کا پلان تھا، لیکن مجھے یقین نہیں ہے، میرے خیال سے اس کے ماں باپ اس کو نہیں بھیجیں گے۔ اس کی حالت عجیب ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی ہپی ٹرائب سے ہے یا ہوگا۔ تم نے اسے آج کل دیکھا ہے؟ میں نے اسے کل دیکھا تھا، جب میں گھر آ رہی تھی، وہ تب جا رہا تھا۔
ایک لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ ایک لڑکی؟ کیا وہ جینس پہنی ہوئی تھی؟ وسیم اچانک دلچسپی لی۔ ہاں، اور اس کے بال مشروم کٹ تھے۔ وہ گوری تھی؟ وسیم نے مسکراہٹ کے ساتھ انگلی سنیپ کی۔ ارسا اس کی گرل فرینڈ۔ پچھلی دفعہ تم نے کسی اور کا نام بتایا تھا، امامہ نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ پچھلی دفعہ کب تھا وہ؟ وسیم نے سوچا۔ 7 یا 8 مہینے پہلے، جب تم نے اس کی گرل فرینڈ سے بات کی تھی۔ وہ شبا تھی۔ پتہ نہیں اب وہ کہاں ہے۔ پھر اس کے کار کے ریئر اسکرین پر موبائل نمبر لکھا تھا۔ امامہ ہنس کر نمبر ریپیٹ کرتے ہوئے بولی، تمہیں نمبر یاد ہے؟ وسیم بھی ہنسا۔ میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں نے کبھی موبائل نمبر اتنا بولڈ لکھا ہوا نہیں دیکھا، اور بھی کار پر، اور وہ بھی کار پر۔ اچھا، وہ پھر ہنسی۔ مجھے لگتا ہے میں بھی اپنا موبائل نمبر اپنی کار پر لکھوا دوں گا۔ اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھراتے ہوئے کہا۔ کون سا موبائل؟ وہ جو تم نے ابھی تک خریدا نہیں؟ اس نے طعنہ مارا۔ میں اس مہینے ایک خرید رہا ہوں، پھر بابا کے غصے کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم نے نمبر کار پر لکھوا دیا تو سب سے پہلے وہ تمہیں کال کریں گے۔ یہی چیز مجھے روک رہی ہے، وسیم نے افسوس سے کہا۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اپنی ہڈیاں ٹوٹنے سے بچاؤ اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ اور بھی مسائل ہیں۔ اگر سمیہ تمہارے موبائل کنیکشن کے بارے میں جان گئی تو کیا ہوگا؟ وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ کیا کرے گی؟ میں اس سے نہیں ڈرتا۔ میں جانتی ہوں کہ تم اس سے نہیں ڈرتے، لیکن وہ چھ بھائیوں کی ایک بہن ہے۔ اگر تمہیں سمجھ آئے، جب تم اس سے منگنی کا پلان بنا رہے ہو تو کسی بھی برائی کے نتائج کو مد نظر رکھو۔ امامہ نے اس کو چڑھانے کا ارادہ رکھا۔ افسوس، میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ میرا مقدر طے ہو چکا ہے۔ وسیم نے ایک بناوٹی بری۔ مجھے کبھی موبائل نہیں خریدنا چاہیے کیونکہ یہ میرے لیے بیکار ہوگا، کم از کم گرل فرینڈ ڈھونڈنے کے لیے تو نہیں۔ وہ اپنی کرسی پر پھر سے ہلنے لگا۔ دیر آئے درست ہے، لیکن تم نے عقل تو دیکھی، امامہ نے کہا۔ جیسے ہی تم نے ٹیبل پر رکھے ایئر فونز اٹھائے، تم کیا سن رہی تھی؟ وسیم کو یاد آیا جب اس نے اسے ایئر فونز اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ کچھ خاص نہیں، اس نے جواب ٹال دیا۔ جب تم لاہور جا رہے ہو تو امامہ کے ہاسٹل کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کپڑے چھوڑ دینا۔ میں نے درزی سے کپڑے لیے ہیں، تم دے دینا۔ سلمیٰ نے ہاشم مبین سے کہا۔ مجھے بہت کام ہے، میں امامہ کے ہاسٹل نہیں جا سکتا، ہاشم نے ناراضگی سے جواب دیا۔ ڈرائیور تمہارے ساتھ جا رہا ہے، اگر تم نہیں جا سکتے تو وہ پارسل دے آئے گا۔ موسم ختم ہونے والا ہے، اگر اب اسے کپڑے نہیں ملے تو بیکار پڑے رہیں گے، اور مجھے پتہ نہیں وہ اگلے کب آئے گی۔ سلمیٰ نے لمبی ایکسپلینیشن دی۔
ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گا، اگر مجھے وقت نہ ملے تو ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دوں گا۔ ہاشم مان گیا۔ لاہور میں اس نے بہت بزی دن گزارا اور جب وہ فری ہوا تو 5 بج چکے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پارسل خود امامہ کو دے کر آئے اور ہاسٹل گیا۔ ایڈمیشن کے بعد پہلی دفعہ وہ یہاں آیا تھا۔ اس نے گیٹ کیپر کے ذریعے اس کو پیغام بھیجا اور انتظار کرنے لگا۔ بس 10 منٹ گزر گئے، پھر 15، پھر 20۔ وہ بے چین ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ پیغام بھیجتا، اس نے دیکھا کہ گیٹ کیپر واپس آ رہا ہے ایک لڑکی کے ساتھ۔ جب وہ قریب آئے، اس نے دیکھا کہ وہ امامہ کی بچپن کی دوست اسلام آباد سے ہے۔ السلام علیکم انکل، جویریہ نے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، شکریہ۔ میں امامہ کے لیے کچھ کپڑے لایا ہوں، اس کی ماں نے بھیجے ہیں۔ جب میں لاہور آ رہا تھا، میں یہاں لگ بھگ 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں، لیکن وہ نہیں آئی۔ ہاشم نے شکایت بھری آواز میں کہا۔ انکل، امامہ اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہے، آپ مجھے پارسل دے دیجیے، میں اس کو دے دوں گی۔ اس نے پارسل جویریہ کو دیا اور الوداع کہہ کر چلا گیا۔ جویریہ ہاسٹل واپس آ گئی۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی اور اس کی پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی تو اس کی مسکراہٹ وردہ کو دیکھتے ہی واپس آ گئی۔ کیا تم نے اس کے والد سے بات کی؟ وردہ نے پوچھا۔ ہاں، فکر کی کوئی بات نہیں، وہ اسلام آباد میں اپنے گھر پر ہے۔ اصل میں اس نے مجھے کچھ کپڑے دیے تھے جو میری فیملی نے بھیجے تھے جب وہ لاہور آ رہے تھے۔ امامہ نے کہا کہ لے آئے، لیکن جب یہاں آئے تو اس نے امامہ کو پوچھا ایک سانس میں۔ جویریہ نے کئی جھوٹ بول دیے۔ وردہ نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے، میں بہت فکر میں تھی۔ اس نے مجھے ویکینڈ کے لیے گھر جانے کے بارے میں کہا تھا، وہ کہاں ہو سکتی ہے؟ جیسے ہی جویریہ کمرے میں داخل ہوئی، رابعہ اٹھ گئی۔ کیا خبر تھی؟ وہ اسلام آباد میں ہے یا نہیں؟ جویریہ نے مایوسی سے کہا۔ یا خدا! رابعہ نے جویریہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ وہ کہاں گئی ہو سکتا ہے، مجھے کیا پتا؟ اس نے مجھے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ گھر جا رہی ہے، لیکن وہ نہیں گئی تو کہاں گئی؟ امامہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ جویریہ نے پارسل اپنے بستر پر پھینک دیا۔ تم نے وردہ کو کیا کہا؟ رابعہ نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نے وردہ کو کیا کہا؟ جھوٹ بولا، اور کیا کر سکتی تھی؟ اگر میں اس کو بتاتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہنگامہ ہو جاتا، وہ پولیس بلا لیتی۔ اور تم نے انکل کو کیا کہا؟ رابعہ نے پوچھا۔ اس کو بھی یہی جھوٹ بولا کہ وہ شاپنگ کر رہی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ رابعہ بہت پریشان تھی۔ یار، اس میں کس طرح کے مسٹیکس ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ مجھے فکر ہے کہ اگر وہ واپس نہیں آئی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گی۔ سب لوگ سمجھیں گے کہ میں اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، کہ مجھے اس کا پروگرام پتا تھا اور میں اس کے والد اور وردہ سے جھوٹ بولی۔ جویریہ کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ کیا امامہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا؟ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ رابعہ کو نیا ڈر لگا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس بارے میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ جویریہ نے اپنی انگلیاں چباتے ہوئے کہا۔ زینب سے بات کرتے ہیں، رابعہ نے تجویز دی۔ خدا کے لیے رابعہ، ایک بار تو سمجھداری دکھاؤ۔ تم زینب سے بات کر کے کیا حاصل کرو گی؟ جویریہ بہت تنگ آ گئی ہے تو انتظار کرتے ہیں، شاید وہ رات تک آ جائے، رات تک یا کل صبح واپس آ جائے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔
اگر وہ نہیں آئی تو ہمیں وردہ کو سچ بتانا پڑے گا۔ رابعہ نے سوچ سمجھ کر کہا۔ جویریہ نے کچھ نہیں کہا لیکن اس کے چہرے پر فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ اس رات مشکل سے سو پائی۔ وہ ڈر کے مارے فکر مند تھے۔ اگر امامہ واپس نہ آئی تو کیا ہوگا، یہ سوال ان کے ذہن میں ڈر کی ایک طرح چھا گیا تھا۔ انہیں اپنے کیریئر برباد ہوتے نظر آ رہے تھے اور انہیں پتا تھا کہ ان کے گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ان پر الزام اور تنقید ہوگی کہ انہوں نے امامہ کے ساتھ مل کے اس کے والد کو سچ نہیں بتایا اور وردہ سے سچ چھپایا۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہاشم مبین اور اس کے خاندان کا ری ایکشن کیا ہوگا جب انہیں سچ کا سامنا ہوگا۔ وہ ان دونوں دوستوں کے کردار کو کیسے دیکھیں گے؟ ہاسٹل کی دوسری لڑکیاں ان کے بارے میں کیا بات کریں گی؟ اور اگر یہ پولیس کا معاملہ بن گیا تو انہیں جرم میں شامل ہونے کا الزام دیا جائے گا۔ جب انہوں نے ان نتائج کے بارے میں سوچا ان کے بالوں میں جھنجھناہٹ سی آ گئی۔ پھر سے وہی سوال اٹھا، امامہ آخر کہاں گئی تھی اور کیوں؟ وہ اس کے گزرے ہوئے رویے کا تجزیہ کرنے لگے۔ پچھلے ایک سال میں وہ کتنی بدل گئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ باہر جانا چھوڑ چکی تھی اور ہمیشہ پریشان اور چڑچڑی رہتی تھی۔ اس کی پڑھائی میں بھی دلچسپی کم ہو گئی تھی اور وہ بالکل خود میں سما گئی تھی۔ یاد ہے جب اس نے ہمارے ساتھ شاپنگ پر جانے سے انکار کر دیا تھا اور کہیں اور چلی گئی تھی؟ مجھے یقین ہے کہ وہ اسی جگہ گئی ہے اور ہم بیوقوفوں کی طرح اس کی ہر بات مان گئے۔ رابعہ نے یاد دلایا، لیکن امامہ ایسی نہیں تھی۔ میں نے اسے بچپن سے جانا ہے، وہ کبھی ایسی نہیں تھی۔ جویریہ نے اب بھی اس پر شک نہیں کیا۔ بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، انسان کو بس کمزور کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ رابعہ نے شک ان پر حاوی ہو رہا تھا۔ رابعہ کے شک ان پر حاوی ہو رہے تھے۔ رابعہ اس نے اپنی پسند سے منگنی کی تھی۔ وہ اور عزت ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، پھر وہ ایسا کیوں کرے گی؟ جویریہ نے اپنی دوست کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے اسے مکھی بنا کر دیوار پر نہیں چپکا دیا۔ اس کے والد یہاں ملنے آئے ہیں اور وہ اپنے گھر سے آئے ہیں، تو اظہار ہے کہ وہ وہاں نہیں ہے اور اس نے ہم سے کہا تھا کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ رابعہ کی آواز میں بیچارہ پن تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو کہ وہ گھر نہیں پہنچ پائی ہو۔ جب بھی وہ گھر جاتی ہے تو ہمیشہ کال کرتی ہے کہ اس کا بھائی اسے بس اسٹاپ سے لینے آئے۔ اگر اس بار بھی کال کی ہوتی تو وہ لوگ آرام سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ اگر وہ گھر نہیں پہنچتی، وہ ہاسٹل کو کال کرتی۔ اس کے والد کے رویے سے لگتا تھا کہ اس نے ویکینڈ کے لیے گھر جانے کا کوئی اور پلان نہیں بنایا تھا۔ رابعہ نے جویریہ کے خیالات کو روک دیا۔ ہاں، وہ مہینے میں 2 بار گھر نہیں جاتی، لیکن اس بار اس نے فیصلہ کیا کہ جائے۔ اگلے ہی ہفتے اصل میں
اس نے وردہ سے خاص اجازت لی تھی، ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ جویریہ کی فکریں پھر سے جاگ گئی۔ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بری مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نے اس کے والد کو سچ نہیں بتایا کہ وہ یہاں نہیں ہیں، انہوں نے جو بھی کرنا تھا کر لیتے، یہ ان کی پرابلم ہوتی، کم از کم ہم اس مصیبت میں نہیں ہوتے۔ رابعہ نے مٹرنگ کی۔ ویسے بھی اب ہم کیا کر سکتے ہیں، صبح تک انتظار کرتے ہیں، اگر وہ نہیں آئی تو ہمیں وردہ کو سچ بتانا پڑے گا۔ جویریہ کمرے میں ادھر ادھر چل رہی تھی۔ انہوں نے پوری رات باتیں کی، فکر کی، ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی۔ اگلے دن انہوں نے کلاسز اٹینڈ نہیں کی، ان کی حالت دیکھتے ہوئے جانا بیکار تھا۔ امامہ اور ہر سیٹرڈے کو صبح 9 بجے تک واپس آ جاتی تھی جب وہ ویکینڈ کے لیے گھر جاتی تھی، لیکن اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ رابعہ اور جویریہ نے اپنا ہوش کھو دیا تھا۔ 2:30 ہو چکے تھے اور وہ اب تک نہیں آئی تھی۔ سفید چہرے اور کانپتے ہوئے وہ وردہ کے کمرے کی طرف گئے، اپنے بیان بتاتے ہوئے۔ وردہ کے کمرے سے تھوڑی دور پر انہوں نے دیکھا کہ امامہ آرام سے آ رہی تھی، بیگ کاندھے پر اور فولڈر ہاتھ میں تھا۔ وہ یقیناً کالج سے واپس آئی تھی۔ جویریہ اور رابعہ کو لگا جیسے زمین ان کے نیچے سے کھسک گئی تھی، جو اچانک مضبوط ہو گئی تھی۔ ان کی رکی ہوئی سانسیں واپس آ گئی۔ اگلے دن کے اخباروں کی کھینچتی ہوئی ہیڈ لائنز اچانک غائب ہو گئی۔ یہ ساری ڈر کی جگہ ان کے اندر غصے نے لے لی، جو امامہ کو دیکھ کر اور ہو گیا تھا۔ اس نے انہیں دیکھ لیا اور ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک بہت خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ تم کالج کیوں نہیں آئی آج؟ اس نے سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ ہم کسی جگہ کے بارے میں تب سوچ سکتے ہیں جب تمہاری پریشانی سے فرصت ملے۔ رابعہ کا لہجہ تلخی سے بھرپور تھا۔ امامہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ رابعہ، کیا مسئلہ ہے؟ تم اتنی غصے میں کیوں ہو؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ کمرے میں آؤ، پھر بتاتی ہوں۔ رابعہ نے اس کا بازو پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ جویریہ بھی بنا کچھ کہے پیچھے چلی گئی۔ امامہ رابعہ اور جویریہ کے رویے سے حیران تھی۔ رابعہ نے دروازہ بند کیا اور امامہ کی طرف دیکھا۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ اس نے غصے سے بھری تیز آواز میں پوچھا۔ اسلام آباد سے۔ اور کہاں سے؟ امامہ نے اپنا بیگ نیچے رکھا۔ اس کے جواب نے رابعہ کے غصے کو اور بھڑکایا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے امامہ، ہمیں ایسے دھوکہ دینا، ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنا۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ ہم بے وقوف ہیں، ایڈیٹس ہیں، فولس ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم ہیں، مان لیتی ہوں، ورنہ ہم تمہاری ہر بات پہ اندھی طرح یقین نہیں کرتے اور نہ ہی دھوکہ کھاتے۔ رابعہ نے کہا، مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، کس دھوکے کی بات کر رہی ہو؟ بہتر ہوگا اگر تم بیٹھ کر مجھ سے آرام سے بات کرو۔ امامہ بے چاری لگ رہی تھی۔ ویکینڈ تم نے کہاں گزارا؟ پہلی دفعہ جویریہ نے بات میں مداخلت کی۔ میں نے کہا نا، میں اسلام آباد میں تھی اور کالج سے سیدھا آئی ہوں، اور اب کالج سے
رابعہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ بکواس بند کرو امامہ، یہ جھوٹ نہیں چلے گا، تم اسلام آباد نہیں گئی تھی، تم یہ کہہ سکتی ہو۔ امامہ نے اپنی آواز بلند کی، کیونکہ تمہارے والد یہاں آئے تھے کل۔ امامہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ خاموش تھی۔ اب کیوں چپ ہو؟ کیوں نہیں کہتی کہ تم اسلام آباد میں تھی؟ رابعہ نے تنزیہ کہا۔ بابا یہاں آئے تھے؟ امامہ نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، وہ تمہارے لیے کچھ کپڑے لائے تھے، جویریہ نے کہا۔ کیا انہیں پتہ چل گیا کہ میں ہاسٹل میں نہیں تھی؟ میں نے انہیں جھوٹ بولا کہ تم کچھ کام سے باہر گئی ہو۔ انہوں نے کپڑے دیے اور چلے گئے، جویریہ نے جواب دیا۔ امامہ نے ایک آرام کا سانس لیا، اس کا مطلب انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ امامہ نے کہا اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنے سینڈل کے سٹریپس کھولنے لگی۔ نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ اگلے ہفتے تم پھر سے کہیں اور جا سکتی ہو۔ دھیان رہے امامہ، میں وردہ سے اس بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ ہم نے تمہاری طرف سے بہت فکر کی ہے اور اب اور نہیں برداشت کر سکتے۔ تمہارے ماں باپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ رابعہ سختی سے بولی۔ امامہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ تم کہتی ہو کہ تم گھر جا رہی ہو اور ہاسٹل سے غائب ہو جاتی ہو، یہ تمہارے لیے کچھ نیا نہیں ہے۔ امامہ نے جواب نہیں دیا، اس نے دوسرے پاؤں کا سٹریپس کھولنا شروع کیا۔ مجھے وردہ کے پاس جانا چاہیے تھا، رابعہ نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ جویریہ اٹھ کر اس کو روکا۔ جویریہ، ہم وردہ سے بعد میں بات کریں گے، پہلے اس سے بات کر لیتے ہیں، جلد بازی مت کرو۔ لیکن اس کی ضد اور رویہ دیکھو، اس کے چہرے پر شرم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ رابعہ نے امامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ غصے سے باہر آ گئی۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور نہ ہی کسی غلط جگہ گئی اور نہ ہی بھاگ گئی تھی، امامہ نے نرمی سے کہا جب اس نے اپنے پاؤں جوتوں سے آزاد کیے۔ پھر تم کہاں گئی تھی؟ جویریہ نے پوچھا۔ ایک دوست کے ساتھ۔ کون سا دوست؟ ایک ہے۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تمہارے سوالوں سے بچنا تھا، اور اگر میں اپنے گھر والوں کو بتاتی یا ان کی اجازت مانگتی تو وہ کبھی نہیں مانتے۔ تو کہاں گئی تھی اور کیوں؟ جویریہ حیران تھی۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں بتاؤں گی، تھوڑا وقت دو، امامہ نے جواب دیا۔ تمہیں وقت دیں تاکہ تم پھر سے غائب ہو جاؤ اور شاید اس دفعہ واپس بھی نہ آؤ۔ رابعہ اب بھی غصے میں تھی، لیکن تھوڑا کم۔ تمہیں یہ بھی احساس نہیں تھا کہ تم ہمیں مشکل میں ڈال رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنی ذلت والی بات ہو سکتی تھی؟ کیا تمہیں کوئی احساس ہے؟ اس نے کہا۔ مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ بابا اتنی اچانک یہاں آ جائیں گے، اور مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ تمہارے لیے شرمندگی والی صورت بنا دے گا، ورنہ میں ایسا کبھی نہیں کرتی۔ امامہ کے لہجے میں ندامت تھی۔ کم از کم تم ہمیں بھروسہ کرتی اور بتاتی کہ تم کہاں جا رہی ہو، جویریہ نے اضافہ کیا۔ میں ایسا پھر کبھی نہیں کروں گی، امامہ نے وعدہ کیا۔ خیر، مجھے تم پر یا تمہارے وعدوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، رابعہ نے تحقیق سے کہا۔ رابعہ، مجھے اپنا موقف واضح کرنے دو۔ تم بہت غلط سمجھ رہی ہو، امامہ نے کمزوری سے جواب دیا۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ ہمارے کیریئر اور زندگی داؤ پر لگ گئی ہے؟ کیا اسی کو دوستی کہتی ہو؟ ٹھیک ہے، میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دو۔ امامہ نے ہار مان لی۔ جب تک تم ہمیں نہیں بتاتی کہ تم کہاں گئی تھی، ہم کوئی معافی نہیں مانیں گے اور نہ ہی تمہیں معاف کریں گے، رابعہ نے ضد پکڑ لی۔ امامہ نے چپ چاپ انہیں دیکھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں صبیحہ کے پاس گئی تھی۔ رابعہ اور جویریہ نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کون؟
انہوں نے ایک ساتھ پوچھا، تم اسے نہیں جانتی؟ امامہ نے جواب دیا، وہ 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ صاحبہ۔ جویریہ نے حیرانی نہیں چھپا سکی۔ امامہ نے سر ہلایا۔ لیکن تم وہاں کیوں گئی تھی؟ وہ میری دوست ہے۔ دوست؟ کون دوست؟ تم اس سے مشکل سے جانتی ہو، تم اس سے صرف کالج میں ملتی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے وہ کس طرح کی انسان ہے، اور تم اس کے گھر ویکینڈ گزارتی جا رہی ہو؟ جویریہ نے افسردہ ہو کر کہا، اور وہ بھی دھوکے سے۔ کم از کم تمہیں ہمیں اور اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، رابعہ نے اضافہ کیا۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ تم اس سے کال کر کے پوچھ سکتی ہو کہ میں وہاں تھی، امامہ نے کہا۔ چلو مان لیتے ہیں تم وہاں تھی، لیکن ہم پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ جویریہ نے ضد کی۔ مجھے اس کی مدد چاہیے تھی، امامہ نے کچھ دیر کے بعد کہا۔ وہ اس کی طرف حیرانی سے دیکھتی رہی۔ کس بات میں مدد؟ امامہ نے انہیں گھورتے ہوئے جواب دیا، بنا پلکیں جھپکائے۔ جویریہ بے چین ہو گئی۔ کیسی مدد؟ پھر اس نے پھر سے پوچھا۔ تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو، امامہ نے نرمی سے جواب دیا۔ میں؟ جویریہ کچھ حیران سی ہو گئی۔ اس نے رابعہ کی طرف دیکھا جو اس کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تم بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ امامہ، ایسے پہیلیاں مت بناؤ، سیدھا سیدھا بتاؤ، جویریہ نے تیز آواز میں کہا۔ امامہ نے کچھ دیر کے لیے اس کو چپ چاپ دیکھا اور پھر اپنا سر جھکا لیا۔ وہ اپنا مواقف ہار چکی تھی۔ بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے پیاری خواہش کیا ہے؟ اس دن امامہ نے جویریہ سے پوچھا۔ جویریہ نے کچھ دیر تک امامہ کا چہرہ دیکھا اور پھر بولی، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ امامہ کے دل میں ایک جھٹکا لگا، حیران اور گم۔ اس نے جویریہ کی طرف دیکھا جو دھیمی اور آہستہ سے بول رہی تھی، تم میری اتنی پیاری دوست ہو، اتنی قریبی کہ تمہیں گمراہ راستے پر دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہاری پوری خاندان کو۔ اگر اللہ مجھے میرے کسی نیک اعمال کے بدلے جنت میں بھیجے تو میں چاہتی ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ امامہ کے چہرے پر مختلف احساس گزر گئے۔ کچھ دیر بعد اس نے کچھ کہا، جویریہ، مجھے امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے تحریم کی طرح بات کرو گی۔ میں نے سوچا تھا کہ تم میری دوست ہو، لیکن تم بھی۔ جویریہ نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ جو کچھ تحریم نے تم سے کہا تھا وہ ٹھیک تھا۔ امامہ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ وہ جویریہ کے الفاظ سے گہری دکھ میں تھی۔ میں تب تمہارے ساتھ اتنی دوستانہ نہیں تھی کہ تم سے یہ بات کہہ سکوں، لیکن میں تحریم سے متفق تھی۔ اگر اس نے کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو تو وہ غلط نہیں تھی، تم نہیں ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی، بنا کچھ کہے۔ جویریہ بھی کھڑی ہو گئی۔ امامہ نے جانے کی کوشش کی، لیکن جویریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے جانے دو، دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ امامہ کا گلا بھر آیا اور اس نے جویریہ کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ امامہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن امامہ نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ تم نے مجھے بہت دکھ دیا ہے جویریہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتی، میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں۔ جذباتی ہونے یا رونے کی بجائے تم ٹھنڈا دماغ اور
فریقانہ سوچ سے میرے کہے باتوں پر غور کرو. میں کیوں بنا کسی وجہ کے تمہیں دکھ پہنچاؤں گی؟ جویریہ نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. ہو سکتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ تم یہ بات کیوں کر رہی ہو، لیکن میں جو جانتی ہوں وہ یہ ہے کہ تم اور تحریر میں کوئی فرق نہیں ہے. اصل میں تم نے مجھے اس سے زیادہ دکھ دیا. وہ میری اتنی قریبی اور پرانی دوست نہیں تھی جتنی تم ہو. امامہ کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے اور اس نے اپنے ہاتھ کو جویریہ کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی. تم نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں تمہیں اپنے دل کی سب سے پیاری خواہش بتاؤں. اس لیے میں تمہیں نہیں بتا رہی تھی. میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم دکھی ہوگی، لیکن تم نے یقین دلایا تھا کہ تم نہیں ہوگی. جویریہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی. اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارا جواب یہ ہوگا تو میں کبھی تم سے یہ نہیں پوچھتی کہ تمہاری زندگی کی سب سے پیاری خواہش کیا ہے. امامہ غصے سے بولی، پھر میں کبھی تم سے اس موضوع پر بات نہیں کروں گی. جویریہ نے دفاعی انداز میں جواب دیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب مجھے پتا چل گیا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو. ہماری دوستی کبھی ویسے نہیں ہو سکتی جیسے پہلے تھی. میں نے کبھی تمہارے عقیدے پر تنقید نہیں کی، لیکن میرے مذہب کو اسلام کے فرقوں میں سے ایک سمجھنے کے بجائے تم نے مجھے دین کے دائرے سے باہر نکال دیا. امامہ نے کہا، اگر میں یہ کر رہی ہوں تو میں غلط نہیں ہوں. اسلام کے تمام فقرے یہ مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبوت ان پر ختم ہوئی. جویریہ بھی اب غصے اور پریشان تھی. اپنی زبان سنبھالو. امامہ نے غصے سے کہا، میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں امامہ، اور صرف میں نہیں، سب کو معلوم ہے کہ تمہارے خاندان میں دولت حاصل کرنے کے لیے اپنا مذہب بدلا. جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، کوشش کرو ٹھنڈا دماغ سے سوچنے کی. مجھے تمہاری باتوں پر ٹھنڈا دماغ سے سوچنے کی ضرورت نہیں. امامہ نے اس کی بات کاٹ دی. مجھے معلوم ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں. تمہیں کچھ معلوم نہیں، اور یہ ہے سب سے دکھ بھری بات. جویریہ نے جواب دیا. امامہ نے کچھ نہیں کہا. اس نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا اور تیز قدم سے چل پڑی. جویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی. فکر مندی سے اس نے امامہ کو دور جاتے ہوئے دیکھا. امامہ کا اس طرح غصہ دکھانا جویریہ کو فکر میں ڈال گیا. تو چلے یہاں پہ یہ چیپٹر کا اینڈ ہو چکا ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کو پسند آئے گی نہیں آئے گی میری ریڈنگ، مگر میں اتنا بتانا چاہوں گی کہ اس ایپیسوڈ میں بہت ساری کچھ عجیب سے، مطلب کیا بولوں، جو یہ ٹرانسلیٹر ہے نا، انہوں نے کچھ ورڈ صحیح سے ٹرانسلیٹ نہیں کیے، جس کی وجہ سے مجھے پڑھنے کے لیے بہت زیادہ دقت ہو رہی تھی. اینڈ وہ والا ورڈ مجھے صحیح سے پروناؤنس کرنے ہی نہیں آ رہا تھا. کون سا تھا وہ؟ ہاں، سائیکونالسٹ، یہ والا. ہاں تو خیر، تو چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. ہم اس کی اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، اور آپ لوگ مجھے بتائیے کہ کیسا دکھا آپ لوگ کو میری ریڈنگ اینڈ یہ ایپیسوڈ. امید ہے آپ لوگ کو پسند آ رہا ہوگا. پلیز سبسکرائب کریے اینڈ شیئر بھی کریے. اوکے، اللہ حافظ. ڈھیر سارا خیال رکھیے اپنا اینڈ اپنی فیملی کا بھی.